الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبیشۃ الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق ایام عقل و شرب و ذکر للہ رواه مسلم۔ آج کے درس کے اندر یہ بیان ہوگا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا کیسا ہے۔ پیچھے بیان ہوا تھا کہ عیدین کے دن، عید کے دن جو ہے روزہ رکھنا منع ہے۔ آج یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن آتے ہیں 11، 12، 13، یعنی کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ کے جو دن ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو ایام تشریق انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جو حاجی تھے وہ ان دنوں میں قربانیوں کا گوشت جو تھے وہ خشک کیا کرتے تھے سورج میں پھیلا کر، تو اس لیے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کا معنی یہی ہوتا ہے کہ گوشت کو خشک کرنا، تو وہ گوشت کو خشک کیا کرتے تھے ان دنوں میں، تو لہٰذا ان کا نام ہی ایام تشریق پڑ گیا۔ تو ان ایام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نبیشہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق جو ہیں کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہ روایت جو ہے مسلم کے اندر ہے، تو لہذا یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو پھر یہ روزے کے تو دن نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب روزہ ہوگا تو نہ آدمی کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان دنوں میں روزہ آدمی نہیں رکھ سکتا، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ان دنوں میں کھایا پیا جاتا ہے، یعنی کہ قربانی کی جاتی ہے ان دنوں میں۔ پہلی جو ہے 10 ذوالحجہ کو، یعنی کہ یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، اس دن بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد باقی ایام تشریق جو ہیں ان کے اندر بھی قربانی کی جاتی ہے، تو قربانی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو بلکہ جو ہے گوشت کھاؤ پیو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو ان ایام میں جو ہے حاجی جو ہے اپنے حج کے ارکان وغیرہ جو ہیں وہ بھی پورے کرتا ہے، تو آپ کئی خلق اور اسی طرح تکبیر وغیرہ جو ہیں وہ سارے اتنی دنوں میں کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ان دنوں میں کرنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا کہ جو گنتی کے چند دن ہیں تو ان کے اندر اللہ کا ذکر کرو، تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو لہذا یہ ذکر کے دن ہیں، تو ان کے اندر انسان کو کھانا پینا اور اللہ کا ذکر جو ہے یہ کرنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی آدمی اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا یہ اطاعت نہیں ہوگی، اس کی نافرمانی شمار ہوگی۔ اللہ کے قریب ہونے، اللہ کی فرما بردار بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ اور نبی نے حکم دیا ہے ان طریقوں کے ذریعے عمل کیا جائے، تو آدمی جو ہے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر وہ طریقے نہ ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا جائے، تو انسان جو ہے اجر کے بجائے الٹا عذاب اس کو ملتا ہے۔ تو لہذا ان دنوں میں انسان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک مستثنا صورت ہے، وہ آگے بیان کریں گے۔ استثناء کی صورت ہے، یعنی کہ ایک آدمی ہے وہ رکھ سکتا ہے، وہ اگلی حدیث کے اندر بیان کریں گے۔ تو ان دنوں میں عام مطلقاً یہی حکم ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے بلکہ کھائے پیے اور اللہ کا ذکر کرے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کیسی پیاری شریعت دی ہے کہ کھانے پینے کا حکم دیا، اور ساتھ کھانے پینا جو ہے یہ ایک مشغولیات ہیں، تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ صرف کھانے پینے میں لگ جائیں۔ ساتھ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے ان دنوں میں۔ تو لہذا یہ نہیں یا صرف کھانے پینے میں مصروف ہو جائے آدمی، اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو بھول جائے، نہیں۔ فرمایا کہ ایام عقل و شرب و ذکر للہ، کہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے یہ دن ہیں۔ ایک ہے مستثنا صورت جو آدمی ان ایام میں جو ہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے متعلقہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں رخصت دی گئی ایام تشریق میں کہ روزہ رکھا جائے، سوائے اس آدمی کے جو قربانی نہ پائے، جو قربانی کو نہ پائے۔ یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حج جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 3 قسمیں ہیں حج کی۔ ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع۔ حج افراد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گیا صرف حج کیا وہاں پر، تو ایسا حج
جو آدمی ایک سفر کے اندر جاتا ہے صرف حج کرتا ہے، عمرہ ساتھ نہیں کرتا، تو اس حج میں قربانی دینا لازم و واجب نہیں ہو۔ آگے حج کے بیان آئے گا تو تفصیلاً باقی چیزیں بھی آئیں گی، لیکن مختصر یہ ہے کہ حج افراد میں قربانی آدمی کو دینا واجب فرض نہیں ہوتی، لیکن باقی جو دو حج ہیں، حج تمتع اور حج قران۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پہلے جو ہے عمرے کے لیے احرام باندھا، عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیا، دوبارہ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا، تو یہ ہے حج تمتع۔ تمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، یعنی کہ ایک سفر میں آدمی گیا اور فائدہ اٹھایا کہ ایک احرام پہننا عمرے کے لیے، وہ اتار کر پھر حج کے لیے دوبارہ احرام پہن لیا۔ اور تیسرا حج ہوتا ہے حج قران، کہ عمرے اور حج کو ملا لینا، یعنی کہ سفر ایک ہے اور احرام بھی ایک آدمی نے باندھا، اپنے میقات سے ایک احرام باندھا جس کے اندر عمرہ بھی کیا، عمرہ کرنے کے بعد حج بھی کیا۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں، حج تمتع اور حج قران۔ پیچھے ہم نے کہا کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی آدمی کے اوپر، لیکن حج تمتع اور حج قران میں جو ہے قربانی دینا لازم ہوتی ہے کہ وہاں پر قربانی آدمی دے جا کر۔ تو لیکن جو آدمی قربانی نہ دے سکے، یعنی کہ حج تمتع یا حج قران کرنے کے لیے ایک آدمی گیا تھا، اس کے پاس قربانی نہیں، تو یہ مراد ہے کہ لمن لم یجد الہدیہ، جو قربانی نہ پائے۔ ایک آدمی حج تمتع یا قران کرنے کے لیے گیا لیکن اس کے پاس قربانی نہیں ہے، تو اس کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استيسر من الهدی فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ فرمایا کہ جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی کہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرے، تو فرمایا کہ وہ جو میسر ہے قربانی وہ قربانی دے، لیکن فرمایا کہ جو قربانی نہ پائے وہ یہ کرے کہ فصیام 3 ایام فی الحج، وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعة اذا رجعتم، 7 روزے گھر میں واپس آ کے رکھے آدمی، تلک عشرۃ کاملہ، فرمایا کہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ یعنی کہ جس کے پاس قربانی نہیں دے سکتا، استطاعت نہیں ہے، حج کے باقی اس نے ارکان کر لیے ہیں لیکن قربانی نہیں دی، تو اس کے اوپر یہ ہے کفارہ کہ وہ 3 دن کے روزے حج کے ایام میں وہاں پر رکھے اور باقی 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے یہ آدمی۔ تو یہ جو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھنے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے قربانی سے پہلے پہلے، اصل یہ وقت ہے کہ قربانی سے پہلے پہلے رکھے جائیں، یعنی کہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں، پہلی سے 9 تک، ان کے درمیان آدمی جو ہے روزے رکھ لے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے پہلے قربانی سے پہلے روزے نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے، یعنی کہ 11 12 13 10 کو تو نہیں رکھنا کیونکہ وہ تو عید کا دن ہے، 11 12 13 کو وہ آدمی رکھ سکتا ہے جس نے نہ قربانی تھی اور نہ روزے پہلے 3 رکھے۔ 3 روزے تو رکھنے حج کے دنوں میں ہیں، تو حج کے دنوں میں یہ رکھنے سے مراد ہے کہ پہلی بات یہ ہے قربانی سے پہلے رکھنے ہیں، یعنی کہ 10 سے پہلے 10 ذی الحجہ سے پہلے اگر نہیں رکھ سکا تو پھر وہ 11 12 13 کو رکھ لے۔ تو یہ جو 11 12 13 کے دن ہیں یہ ایام میں تشریق ہیں، تو لہذا یہ صرف ایک آدمی مستثنا ہے جس کو ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی کہ آدمی ویسے ایام تشریق میں عام حالت میں، یعنی کہ یہاں پر نہ حج کے لیے گیا نہ کچھ بھی یہاں پر ہے، عام حالت میں ہے، تو اس کے لیے منع ہے کہ ایام تشریق میں وہ روزے رکھے۔ ان دنوں میں تشریق کے دنوں میں روزے نہیں رکھنے بلکہ کھانا پینا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حج کے لیے جو گیا ہے تو پھر وہ اس کی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ حج تمتع قران کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے، تو لہذا حج تمتع قران والا قربانی دے دیتا ہے تو ان کے لیے بھی منع ہے کہ وہ پھر روزے نہ رکھیں۔ اگر قربانی کے ساتھ ہے تو وہ قربانی دیں گے، قربانی دے چکے ہیں تو پھر روزے نہیں رکھیں گے۔ یہ ہے تب جب ان کے پاس حج تمتع حج قران کرنے والے کے پاس قربانی کا نہیں ہے جانور، تو لہذا ایسے آدمی کے لیے بطور کفارہ 3 روزے حج کے دنوں میں، 7 روزے گھر آ کر رکھنے ہیں۔ تو 3 روزے جو رکھنے تھے وہ ایام تشریق کے وہ پہلے 10 ذی الحجہ کے اندر ہی رکھنے تھے۔ اگر ان دنوں میں نہیں رکھ سکا کوئی آدمی تو پھر وہ ایام تشریق میں رکھے گا، یہ ہے اس کے لیے استثناء۔ تو یہ ایک استثناء صورت تھی جو آدمی ایام تشریق میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ باقی عام حالت میں یہی حکم ہے کہ ان دنوں میں، یعنی کہ بڑی عید الاضحیٰ کے بعد 11 12 13 کا جو دن ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے منع ہے۔ تو کل جو ہے
بیان ہوگا کہ مخصوص دنوں کے بعد مخصوص دن جو ہیں، مثلا جمعے کا دن جو ہے اس دن خاص کر کے روزہ رکھنا، اور اسی طرح جمعے کے بعد جو ہے ہفتہ اتوار وغیرہ کا روزہ رکھنا، یہ جو ہے اس چیز کے بارے میں کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔